لوگ آج بھی ایک سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں، آخر حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کی طرف کیوں اٹھائے گئے اور وہ اب تک واپس کیوں نہیں آئے؟ یہ جواب اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایک رات حضرت ادریس علیہ السلام تنہائی میں کھڑے ہو کر اللہ سے ایک عجیب درخواست کرتے ہیں۔ حضرت ادریس نے عرض کی، یا اللہ، میں موت کا ذائقہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اور جنت کا وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں جسے دیکھنے کے بعد دل ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ زمین کی دنیا میں یہ دعا صرف آواز تھی، لیکن ساتوں آسمانوں پر اس دعا نے ہلچل مچا دی۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بلا کر ایک ایسا حکم دیا جس کی مثال کسی نبی کے لیے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ فرشتے سے فرمایا گیا، میرا بندہ ادریس، اسے اپنے پروں پر بٹھاؤ اور اسے آسمانوں کی طرف لے آؤ۔ ایک لمحے میں آسمان پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایک نورانی فرشتہ نیچے اترا جس کے پروں سے روشنی کے دریا بہہ رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے پروں پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ فرشتہ آسمان کی طرف بڑھا، اتنی تیزی سے کہ زمین نیچے مٹی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ہر آسمان پر فرشتے حیران کھڑے تھے۔ یہ کون ہے؟ نورانی جواب ملا، یہ ادریس ہیں، وہ جنہیں اللہ نے بلایا ہے۔ لیکن اصل راز ساتویں آسمان پر کھلتا ہے۔ وہاں پہنچ کر فرشتے نے کہا، یہاں سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، لیکن آپ کا حکم اوپر سے جاری ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا، اور میری موت کا ذائقہ؟ فرشتے نے مسکرا کر جواب دیا، اسی لیے تو بلایا گیا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت ادریس نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسی سفر میں جنت کا مشاہدہ کیا۔ اس دن کے بعد دنیا نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا، نہ ان کا جسم ملا، نہ قبر، نہ کوئی نشانی، صرف ایک آواز باقی رہ گئی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک لوگ کہتے ہیں اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا۔